صاحب اس میں یہ ایک پہلو بہت اہم ہے کہ ٹھیک ہے بیرونی ہاتھ جو ہے وہ سرگرم عمل ہے، لیکن وہ بیرونی ہاتھ جو ہے اس نے پاکستان کے اندر سے کچھ ہاتھوں کو تھام رکھا ہے. ہمارے اپنے لوگ استعمال ہو رہے ہیں. اب وہ جو ہمارے اپنے لوگ استعمال ہو رہے ہیں وہ کیوں استعمال ہو رہے ہیں، اور اس سلسلے میں جو پاکستان کے علماء کرام ہیں ان کا جو کردار ہے وہ ہمیں اتنا کمزور نظر کیوں آ رہا ہے کہ ہمارے اپنے ہی جو لوگ ہیں وہ باہر والوں کے کہنے پہ اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر صاحب بڑی مشر و بست کے ساتھ دونوں حضرات نے گفتگو فرمائی ہے، اور جس جانب آپ نے مجھے کچھ کہنے کے لیے ارشاد فرمایا ہے، گزارش یہ ہے جی کہ یہ جو صدیق صاحب نے فرمایا یہ توارد ہے کہ اکثر و بیشتر ہم یہ کہتے ہیں جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے کہ یہ باہر کے لوگ یہاں پہ آ کے حالات کو خراب کر رہے ہیں، لیکن ہمیشہ اس بات سے غفلت برتتے ہیں کہ آگے استعمال کون ہو رہا ہے. میں بڑے واضح انداز میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب پاکستانی اور بالخصوص وہ طبقہ جس کے پاس مذہبی زمام اقتدار ہے وہ بڑی مجرمانہ غفلت کا مرتکب ہو رہا ہے کہ یقین جانیے کہ ہم ممبر پر اور ٹیلی ویژن فورم پہ، اخبار کے فورم پہ ہم کچھ مختلف ہوتے ہیں، اور اپنی نجی محافل میں اور جہاں ہم اپنے لوگوں کو تربیت دیتے ہیں وہاں ہم بالکل ایک مختلف حیثیت اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں. جب تک اس پالیسی کو ہم ریویو نہیں کریں گے اور ہمارا طرز عمل یکسانیت کا شکار نہیں ہوگا، یکسانیت اختیار نہیں کرے گا، یہ دوگلی پالیسی ختم نہیں ہوگی، اور ہم شرح صدر کے ساتھ ایک دوسرے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تو پھر استعمال کرنے والے استعمال کریں گے. ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اسلام دشمن ہے، اگر کوئی پاکستان دشمن ہے اور وہ اپنی اس عداوت کا اور عناد کا مظاہرہ یہاں پہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو تو یہ حق ہے، لیکن قصور تو اس کا ہے کہ جو پاکستانی ہوتے ہوئے، مسلمان ہوتے ہوئے، کلمہ پڑھتے ہوئے ان لوگوں کے آگے یعنی ارزاں بچے ارزاں فروخت ہو رہا ہے اور استعمال ہو رہا ہے اس وقت. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دوسرے لوگوں کو کہتے ہیں جی کہ آپ مغربی طاقتوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنے ہوئے ہیں، آپ امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں، آپ اپنا ضمیر فروخت کر چکے ہیں، لیکن دراصل یوم القدس پر حملہ کر کے یہ اسرائیل کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. گزارش یہ ہے جی کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کا قتل اور اس طرح یوم القدس ہو یا محرم کا جلوس ہو یا میلاد کا جلوس ہو، ان تمام جلوسوں پر، ان اجتماعات پر جب کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو ہم تو شیطان کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں، اور ہم اس بات کا شاید اب ادراک نہیں کر رہے. اور میرے خیال میں اب بحث مباحثے سے آگے جا کے میر صاحب کوئی عملی شکل اختیار کرنی چاہیے، ورنہ ہم گڑھے کے اس کنارے پر پہنچ چکے ہیں کہ جہاں سے آگے سوائے تباہی کے اور کچھ بھی نہیں. اچھا، آپ نے عملی شکل کی بات کی ہے اس سلسلے میں. جی صاحبزادہ ساجد الرحمان صاحب. گزارش یہ میر صاحب کہ ہم فوکس ہو گئے یہ ایک دو جو واقعات تازہ ترین ہوئے اور گفتگو یہاں محدود ہو گئی ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک تسلسل ہے بہت سارے واقعات کا جو پچھلی تقریباً 2-3 دہائیوں سے چلا آ رہا ہے، اور افسوسناک کیفیت یہ ہے کہ اگر پہلے موقع پر ہی مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جاتا تو شاید پھر یہ سلسلہ آگے نہ بڑھنے پاتا. آپ کو یاد ہوگا کہ میلاد شریف کا جلوس تھا اور جلسہ تھا کراچی میں، نشتر پارک میں، اور ظہور الحسن بھوپالی شہید اور ان کے ساتھ 20 لوگ وہاں پہ شہید ہوئے اور بے شمار زخمی ہوئے. پھر اسی طرح آگے چلیے، کبھی امام باڑے پہ اور کبھی مسجد پہ اور کبھی میلاد پہ اور کبھی محرم پہ اور اولیاء کی درگاہ، اور پھر داتا صاحب پہ. داتا صاحب پہ شروع ہو گیا. اچھا، داتا صاحب کا معاملہ ایسا تھا رحمت اللہ علیہ
کہ وہاں کے بارے میں تو دیوبندی ہو یا بریلوی ہو یا شیعہ ہو، عقیدت سے سب کے سر جھک جاتے تھے، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی. غیر مسلم بھی. اچھا یہ ساری کیفیت ہوئی، لیکن جو بات آپ نے فرمائی ہے کہ آپ انہیں چوراہے تک لے آئے، اب آگے معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ظہور الحسن بھوپالی سے لے کر اعظم طارق کی وفات ہو، علی شیر حیدری کی شہادت ہو، یہ تمام واقعات، علامہ حسن ترابی، علامہ حسن ترابی، سارے ایک دن دو دن اخبارات میں میڈیا میں خبر آتی ہے کہ فلاں شخص پکڑا گیا اور اب معاملے کی کھوج اور معاملے کی تہہ تک پہنچنا بہت آسان ہو جائے گا، لیکن تیسرے دن وہ خبر غائب ہو جاتی ہے، معلوم نہیں وہ شخص کہاں چلا جاتا ہے، اور اس سے جو تحقیقات ہوئی ہیں وہ فائلیں کہاں ڈمپ ہو جاتی ہیں. اگر وہ فائلیں نکلیں اور ان کا پبلک ٹرائل ہو اور لوگوں کو معلوم ہو کہ کس نے کیا کیا ہے اور اس جرم کی پاداش میں اسے کیا سزا ملی ہے، تو پھر شاید یہ معاملہ رک سکے. لیکن اگر اسی طرح مجرموں کی پردہ پوشی ہوتی رہے، وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، تو پھر تو نتائج جو بھیانک میں دیکھ رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں، پوری قوم دیکھ رہی ہے، وہ ہم بھگتتے رہیں گے. ابھی مولانا نے بھی فرمایا ہے، حیدری صاحب نے بھی، درست بات ہے، صدیق صاحب بھی فرما رہے تھے کہ بیرونی طاقتیں ملوث ہیں بلا شبہ، لیکن آج تک جتنے سر ملے ان میں سے کسی امریکن کا سر ملے، کسی اسرائیلی کا سر ملے، کسی بھارتی کا سر ملے؟ جتنے سر ملے ہیں وہ سارے پاکستانیوں کے ملے. تو یہ افسوسناک کیفیت ہے. جی حیدری صاحب، یہ بات بڑی اہم اٹھائی ہے صاحبزادہ ساجد الرحمان صاحب نے کہ یہ جو خود کش حملہ کی کوئی چیز ان کے ہاں پائی جاتی ہے اور جو دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ہیں وہاں آپریشن کیا میں جائے. وہی عرض کرنے لگا تھا، ان کے ہاں ہے، کسی اور جگہ ہے، یہ خود بھی اس کا تدارک کریں اور نشاندہی کریں کہ جی یہ ہماری صفوں میں گھسے ہوئے ہیں، انہیں آپ پکڑیں، انہیں آپ نکالیں، کیونکہ یہ پوری امت کے لیے اور پورے ملک کے لیے خطرہ ہے. آپ اتفاق کرتے ہیں؟ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ صدیق صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ علماء کو کرنا چاہیے. ایک ضابطۂ اخلاق پہلے سے موجود ہے اور وہ بڑی اس کی ایک سمپل سی شکیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، خلفائے اربعہ ہوں یا دیگر ائمہ ہوں اور صحابیات ہوں، ازواج مطہرات ہوں، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات ہو، یہ تمام وہ باتیں جن پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا ہے. یہ علماء کرام اس ضابطۂ اخلاق کا اپنے واعظین کو اور اپنے مقررین کو پابند بنانے کی کوشش کریں، اور اگر کوئی اس کی پابندی نہ کرے تو اس کو ڈساؤن کریں جی، اور آپ اتفاق کرتے ہیں اس کو ڈساؤن کریں. پوری طرح اتفاق. شکریہ امین شہیدی صاحب، عرفان صدیقی صاحب، صاحبزادہ ساجد الرحمان صاحب. یہ جو حکومت نے ایک تجویز پیش کی ہے کہ مذہبی اجتماعات پر پابندی لگا دی جائے، اور حکومت بلوچستان نے بھی خود کش حملوں سے بچنے کا راستہ یہ نکالا ہے کہ مذہبی اجتماعات پر اس نے پابندی لگا